الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 83 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ جو میرے پاس کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 718 سے انشاءاللہ تعالی حدیث پاک 2046 اس میں چونکہ ہجرت کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مختلف واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں سے چند روایتیں حصول برکت کے لیے ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، مگر ہجرت کا مکمل باب جو ہے، جو واقعات ہیں اس کے ایک ترتیب کے ساتھ، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھنے کو ملے ہوں گے۔ ضرورتاً وہاں سے دہرائی بھی کر سکتے ہیں، اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم لیسن 1 شروع کریں گے تو سیرت کا بھی پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ 1 لیسن سے لے کر 61 تک انشاءاللہ تعالی یہ سیرت کی کتاب مکمل ہوگی۔ تو یہاں امام بخاری علیہ رحمہ ایسی روایتیں لائی ہیں جن میں ہجرت کا ذکر ہے، کسی بھی حوالے سے ہو، تو یہ ابواب کی مطلب حدیثوں سے مطابقت کہلاتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے اس میں حضرت اسماء جو کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کی زوجہ یعنی بیوی ہیں، اور مشہور صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی یہ والدہ ماجدہ ہیں۔ تو ان کی ہجرت کا ذکر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ حاملہ تھیں۔ انہوں نے کہا، میں مکہ سے نکلی اس حالت میں کہ میرے دن پورے تھے، میں مدینہ آئی اور قباء میں اتری اور وہیں عبداللہ پیدا ہوئے۔ پھر میں ان کو لے کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے ان کو حضور کی گود میں رکھا۔ پھر حضور نے ایک چھہارا منگوایا، اسے چبایا، پھر ان کے منہ میں اسے ڈالا۔ پہلی چیز جو ان کے منہ میں داخل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ پھر ایک چھہارا چبا کر ان کے تالو پر لگایا، پھر ان کے لیے دعائے خیر و برکت کی۔ مدینے میں اسلام کے زمانے میں یہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت اسماء نے حمل کی حالت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ کیسی مطلب ان کی قربانی ہے، کیسا ان کا مطلب معاملہ ہے کہ اس وقت آرام دہ سفر نہیں ہوتے تھے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل، ٹھیک ہے، سفر ہوتے تھے، اور حمل اور بالکل آخری دنوں میں سفر کرنا یقیناً خواتین اس کو بہتر سمجھ سکتی ہیں کس قدر آزمائش والا معاملہ تھا۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ اس پر مسلمان بہت خوش ہوئے۔ یہود نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، مہاجرین کی کوئی اولاد نہ ہوگی۔ ان کی ولادت سے ان کا پروپیگنڈا باطل ہو گیا۔ حبشہ کے مہاجرین میں سب سے پہلے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ مکہ سے جنہوں نے ہجرت کی ان میں عبداللہ بن زبیر کا پہلا نمبر ہے، جو حبشہ سے آئے ان میں عبداللہ بن جعفر، ٹھیک ہے، اور ہجرت کے بعد انصار کرام میں سب سے پہلے محمد بن مخلد یا نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک معلوماتی چیز تھی۔ اس کے بعد جو روایت ہے میرے پاس، یہ تھوڑی طویل ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ریکارڈ نہیں کریں گے۔ اس میں
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ہجرت مبارکہ کا ذکر ہے۔ کس طرح آپ کا والہانہ مدینہ منورہ میں استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضرت عمر نے مہاجرین اولین کا وظیفہ 4,000 مقرر فرمایا اور ابن عمر کا 3,500۔ تو ان سے عرض کیا گیا کہ ابن عمر مہاجرین میں سے ہیں، آپ نے ان کا وظیفہ 4,000 سے کم کیوں مقرر کیا؟ فرمایا اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، کہتے تھے کہ اس کے مثل نہیں جس نے خود ہجرت کی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر کا وظیفہ اس لیے گھٹایا کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر مبارک 11 سال تھی، گویا وہ ہجرت میں اپنے والدین کے تابع تھے، لیکن اس کے باوجود حضرات حسنین کریمین کا وظیفہ 4,000 تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی اولاد پر سیدنا عمر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ و اہل بیت کی آپس میں کس قدر یہ محبت کا مطلب اعلیٰ نمونہ بھی ہے۔ ایک روایت ہے ابو عثمان سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، جب ان سے کہا جاتا کہ انہوں نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی ہے تو خفا ہوتے۔ انہوں نے کہا میں اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے حضور کو قیلولہ کرتے ہوئے پایا، پھر ہم اپنے ٹھکانے پر لوٹ آئے۔ کچھ دیر کے بعد عمر نے مجھ کو بھیجا اور کہا جاؤ دیکھو کیا حضور جاگ گئے؟ تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور سے بیعت کر لی۔ پھر میں عمر کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ حضور جاگ گئے ہیں۔ اب ہم دونوں حضور کی جانب دوڑتے ہوئے چلے، خدمت میں حاضر ہوئے تو عمر نے حضور سے بیعت کی، پھر میں نے بیعت کی۔ تو یہ لوگوں کو شبہ ہو گیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید عبداللہ بن عمر نے پہلے ہجرت کی ہے، تو یہ سیدنا عبداللہ بن عمر اس پہ ناراض ہوتے تھے کہ ایسا نہ کہو، بلکہ ہم نے یعنی کہ سیدنا فاروق اعظم نے اور عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے نے اکٹھے ہی ہجرت کی تھی۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد ایک روایت ہے حضرت برا نے کہا میں ابو بکر کے ساتھ ان کے اہل کے پاس گیا تو ان کی صاحبزادی عائشہ کو دیکھا کہ لیٹی ہوئی ہیں، انہیں بخار ہو گیا ہے۔ میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ ان کے رخسار پر بوسہ دیا اور پوچھا کیسی ہے تو اے بٹیا؟ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں بالخصوص جو بیٹی والے ہیں کتنی پیاری تعلیم ہے کہ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بھی پیار، محبت، شفقت والا سلوک ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری بھی کرنی چاہیے، دیکھ بھال یہ بہت ضروری ہے۔ ایک روایت ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم آئے اور یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، پھر بلال اور سعد اور عمار بن یاسر آئے، پھر عمر بن خطاب 20 صحابہ کے ساتھ آئے، پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے، یہاں تک کہ باندیاں کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہی میں نے سبح اسم ربک الاعلی مفصل کی صورتوں میں سے یاد کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں نے تاریخ کا شمار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت یا وصال سے نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے مدینہ آنے کے وقت سے شمار کیا۔ تو یہاں ایک بہت تاریخی اور علمی بات ہے کہ جو ہجری سال ہے مسلمانوں کا، جو اسلامی سال ہے نا،
اس کا جو پہلا سال کون سا ہے؟ جو مدینہ پاک کی طرف نبی پاک کی ہجرت کا پہلا سال ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسلامی کیلنڈر اس سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ مثال سیدنا آدم علیہ السلام کا دور تھا، تو لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور کے حساب سے 1 سال 2 سال 10 سال اس طرح شمار کرتے تھے۔ پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حساب سے آج بھی جو عیسائی ہیں وہ عیسوی سال جیسے 2024 ابھی چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم و بیش 2024 سال پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ فرما تھے، اب بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر تشریف فرما ہیں، قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، اگر مجھ پر 10 یہود ایمان لاتے تو سب یہود ایمان لاتے۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر یہود کے جو رؤسا تھے، جو بڑے بڑے ان کے چودھری قسم کے بندے تھے، سردار قبیلوں کے تھے، اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ظاہر ان کے متحد جو لوگ تھے وہ بھی اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے، تو وہ بھی ایک روایت انشاءاللہ تعالی حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں 10 سے اوپر آقاؤں نے یکے بعد دیگرے لیا، مطلب کہ وہ اسلام کی اور سچے مذہب کی تلاش میں نکلے تھے، تو ان کو لوگوں نے غلام بنا لیا، بیچنا شروع کر دیا، ایک کو بیچا، دوسرے کو بیچا، اس نے تیسرے کو بیچا، تو اس طرح یہ 10 مختلف لوگوں کی خدمت کرتے رہے اور بالآخر یہ مدینہ پہنچ گئے، اور وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ان کو ملا اور صحابیت کے عظیم الشان منصب پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد ایک نئی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، کتاب المغازی ہے۔ مغازی مغزا کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اصل معنی ہے دشمن پر حملہ کرنا، چڑھائی کرنا۔ یہاں مراد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غزوات ہیں۔ غزوات کی تعداد کتنی ہے اس میں اختلاف ہے، کسی نے 19 کہا، کسی نے 16 کہا، تو اس کے مختلف غزوات کے نام ہیں۔ بعض غزوات ایسی ہیں کہ ان میں جنگ ہوئی، بعض میں جنگ کی نوبت بھی نہیں آئی۔ یہ بھی تفصیلات آپ نے کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پڑھی سنی ہے، تو بالترتیب آپ کو وہاں سے انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں مل جائیں گی۔ ایک تعلیق ہے 591، ابن اسحاق نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا غزوہ ابوا پر کیا، پھر بوات پر، پھر عشیرہ پر۔ غزوات کی بنیاد کیا تھی، یہ مطلب ایک بہت عمدہ ایک شرح میں لکھا ہے، یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو قریش کو بہت برا لگا، انہوں نے خود چھیڑ خانی کی ابتدا کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے کے چند ہی دنوں کے بعد کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر ڈاکہ ڈالا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا تعاقب فرماتے ہوئے سغران تک پہنچے جو بدر کے نواحی میں ہے۔ کرز بچ کر نکل گیا، اسی کو بدر اولا کہا جاتا ہے۔ پھر قریش نے انصار کو لکھا، تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پناہ دیا، انہیں مدینہ سے نکال دو، جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کی تعذیب کے لیے ضروری سمجھا کہ قریش کے قافلوں کو گھیرا جائے، تاکہ قریش کو معلوم ہو جائے کہ ہم سے چھیڑ خانی انہیں سستی نہیں پڑے گی۔ اسی سلسلے میں کئی ابتدائی غزوات اور سریے ہوئے ہیں۔ اور غزوہ بدر کا پس منظر بھی آپ نے سیرت کی کتاب سے یہی سنا تھا کہ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا تھا مال تجارت لے کر، اور ان کی نیت یہ تھی کہ اس سے اسلحہ خریدیں گے اور مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ خبر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو پہنچی تو آپ نکلے اس قافلے کو روکنے کے لیے، مگر وہ
قافلے والے راستہ بدل کر نکل گئے اور مکے سے مطلب کفار قریش آ گئے اور پھر غزوہ بدر کی نوبت آئی۔ اس وجہ سے اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد کم تھی، ویسے بھی تعداد کم تھی۔ کتنی تھی اس کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے بدر میں شریک صحابہ کرام نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ صحابہ بدر ان اصحاب طالوت کے برابر تھے جنہوں نے اس کے ساتھ دریا پار کیا تھا، 310 سے کچھ زیادہ۔ برا نے کہا طالوت کے ساتھ دریا صرف مومن ہی نے پار کیا تھا۔ تو یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ قرآنی جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ یہ آپ قرآن پاک کی تفسیر میں میرے خیال میں پڑھ چکے ہیں، اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب دوبارہ ہم شروع کریں گے لیسن 1 سے، ان کو بھی یہ پڑھنے سننے کی سعادت مل جائے گی۔ ایک حدیث پاک ابو اسحاق سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت برا سے پوچھا اور میں سن رہا تھا، کیا حضرت علی بدر میں شریک ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھل کر شریک ہوئے اور حق کو خوب ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر انصار کے حوالے سے بھی ذکر ہے اور مختلف مطلب روایتیں ہیں جن میں اسی طرح کے عنوانات ہیں مختلف غزوات کے ذکر کے حوالے سے۔ یہاں پر ایک عدت وفات کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی، ان کے مطلب حمل تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تھوڑی ہی دیر بعد ان کے بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اس کی عدت کا مسئلہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وفات کے تھوڑی دیر بعد چونکہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اور جو حاملہ عورت ہوتی ہے، چاہے اس کو مطلب طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، دونوں جو عدتیں ہیں، عدت طلاق ہو یا عدت وفات، دونوں وضع حمل ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا عدت ختم، چاہے طلاق کے 1 گھنٹے بعد ہو جائے پیدا، چاہے مطلب وفات کے 1 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم، چاہے اس کو 8-9 ماہ لگ جائیں۔ اچھا، ایک روایت ہے جس کو وہابی بڑے غلط انداز میں بیان کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ ربی بنت معوذ نے کہا جس رات میرا زفاف ہوا اس کی صبح کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے فرش پر ایسے ہی بیٹھے جیسے تم بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں اور اپنے ان آبا کا احوال جو بدر کے دن شہید ہوئے تھے گا رہی تھیں کہ ایک لڑکی نے یہ گایا، کیا کہا لڑکی نے؟ اور ہم میں ایک نبی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا یہ نہ گاؤ، اور پہلے جو تم گا رہی تھی وہی گاؤ۔ اس کی شرح بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ چھوٹی نابالغ بچیاں اگر دف بجائیں یہ جائز ہے، بڑی بچیاں اگر بجائیں یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے، مرد بجائیں یہ بھی مکروہ ہے، لڑکے بجائیں یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ بچیاں تھی چھوٹی، اس لیے ان کو منع نہیں فرمایا۔ اچھا، یہ جو بچی نے کہا کہ وہ نبی ہیں جو کل کیا ہونے والا وہ بتاتے ہیں، جانتے ہیں، یہ سرکار نے کیوں منع فرمایا، اس کی شرح سماعت فرما لیں۔ وہابی اس حدیث سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھا۔ تبلیغی نصاب میں یہ حدیث ذکر کر کے یہ مطلب پکچر لگا دیا کیونکہ میں علم غیب نہیں جانتا، یہ ان کا وہابیوں کا اضافہ ہے۔ نبی پاک نے ایسا نہیں فرمایا کہ میں علم غیب نہیں جانتا۔ اگر ممانت اسی بنا پر ہوتی تو حضور صاف صاف فرما دیتے کہ یہ مت کہو کیونکہ میں علم غیب نہیں جانتا۔ غور طلب یہ بات ہے کہ وہابیوں کے عقیدے کے مطابق کسی مخلوق کے لیے اگرچہ وہ نبی ہو، علم غیب کا اعتقاد شرک ہے۔ شرکیہ بات سن کر یہ بعید ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صراحت کے ساتھ تنبیہ نہ فرمائیں۔
یہ منع کرنا صرف اس بنا پر تھا کہ یہ لڑکیاں جان نثاروں کا ذکر کر رہی تھیں، جسے زیادہ پسند فرمایا بنسبت اپنے ذکر کے۔ تو دیکھیں یہ مطلب ایک حدیث ہے، تو اسی بات کو جب سنی بیان کرتا ہے تو اس میں ہمیں عشق مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے، عظمت مصطفیٰ کے بھی ترانے سننے کو ملتے ہیں، مگر جب وہابی بدبخت وہی روایت پڑھتا ہے تو اپنی بدبختی کا ہی اظہار کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی بد مذہب سے قرآن حدیث کی بات بھی نہیں سننی، کیونکہ وہ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کی شادی مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ تو حضرت عثمان سے بھی بات کی، پھر حضرت ابوبکر سے بھی بات کی، تو انہوں نے معذرت کی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کر دی کہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمانا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو معذرت کی تھی، آپ اس پہ برا نہ منائیں۔ تو اسی حوالے سے مطلب غزوات کا ذکر اور صحابہ کرام کا ذکر ان روایتوں میں جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد بہت پیاری روایت ہے، 2095 میرے پاس نمبر ہے اس کا۔ اس میں مطلب ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی اسماء ہیں، صرف ان کے نام ہیں، جن کا بدر میں مطلب جن کو بدر میں مرتبہ شہادت ملا، تو ان کا ذکر خیر امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ایک روایت سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے کہا سورۃ الحشر، تو انہوں نے کہا سورۃ النذیر کہو۔ مطلب سورہ حشر میں جو یہودیوں کا قبیلہ تھا نذیر، بنو نذیر، ان کا ذکر ہے، تو اس لیے یہ عبداللہ بن عباس اس سورت کو سورہ حشر کی بجائے سورہ نذیر کہا کرتے تھے۔ اور یہ جو یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ایک کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور ایک کے جو مطلب لوگ تھے بار بار بعد عہد شکنی کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے جو مردوں کو ایک ہی دن میں کھڑے کر کے لائن میں مطلب قتل کر دیا گیا تھا۔ بہت بڑی ان کو سزا دی گئی تھی ان کے بہت بڑے گھنونے جرموں کی وجہ سے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہود مطلب بہت زیادہ ہٹ درم شر پسند فتنہ پرور لوگ ہیں، فلسطین پر کس قدر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور بھی انٹرنیشنل لیول پہ ان کے پروپیگنڈے چلتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یوم احد ایک شخص نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمائیے اگر میں قتل کر دیا گیا تو کہاں ہوں گا؟ فرمایا جنت میں۔ اس کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں، یہ سن کر اس نے انہیں پھینک دیا، پھر لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ کیسے جذبے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے، کیسی زبردست مطلب ان کی ترکیب، اور کیا سعادت مندی پائی، سبحان اللہ، صحابی بھی اور شہید بھی، اللہ اللہ۔ تعلیق نمبر 599 ہے۔ سالم بن عبداللہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر، حارث بن ہشام کی بربادی کی دعا کرتے تھے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تمہیں یہ اختیار نہیں اس کے قول فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تک۔ شان نزول کا بیان ہے، یہ دعا اس کے علاوہ ہے جو رعل زکوان پر فرمائی تھی۔ حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس نے غزوہ احد کے بعد ان 3 افراد کی بربادی کی دعائیں کی تھیں، مگر چونکہ یہ بعد میں مسلمان ہونے والے تھے اس لیے ان کی بربادی کی دعا سے قرآن پاک نے روک دیا، تو بعد میں اللہ پاک نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
اس کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو کس طرح انہوں نے شہید کیا، یہ ایک طویل مطلب روایت ہے جس کا ذکر بھی ہم نے سیرت کی کتاب میں پڑھا سنا ہے، تو اس کو بھی ریکارڈ نہیں کر رہے۔ اور غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک دانت جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، ان کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں پھر بتایا گیا کہ انس بن مالک نے کہا انصار میں سے یوم احد 70، یوم بیر معونہ 70 اور یوم یمامہ میں 70 شہید ہوئے، یعنی کہ انصار کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ سیدنا انس چونکہ خود بھی انصاری تھے، اس لیے وہ بالخصوص انصار کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک اپنے ماموں کی شہادت کا ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب وہ شہید ہونے لگے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ غزوہ خندق کے حوالے سے یہاں پر ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت چٹان جو آئی اس پر آپ نے ضرب لگائی تو وہ پارا ہو گئی۔ تو یہ مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کا یہ معجزہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ایک روایت ہے وہب بن کیسان نے کہا میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نخل سے ذات الرقاع کے لیے چلے، غطفان کی ایک جماعت سے آمنا سامنا ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے کو ڈرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف 2 رکعت پڑھی۔ نماز خوف کا جو مکمل طریقہ ہے یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہار شریعت حصہ 4 سے بالتفصیل مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک روایت یہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتا ہوں آخری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے اور ہم 6 شخص تھے اور ہمارے بیچ میں صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے۔ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم زخمی ہو گئے اور میرے دونوں قدم زخمی ہو گئے اور ناخن گر پڑے، جس کی وجہ سے ہم اپنے پاؤں پر کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ اس کا نام ذات الرقاع اسی لیے پڑا کہ ہم اپنے پاؤں پر کپڑوں کی پٹی باندھے ہوئے تھے۔ پھر اس کو ناپسند فرمایا، کہا اس کے تذکرے سے میرا کیا کام؟ انہوں نے اپنا عمل ظاہر کرنے کو ناپسند کیا۔ مطلب کسی نے پوچھا نا اس غزوے کو ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے وضاحت فرما دی علم دین سکھانے کی نیت سے، اور بعد میں پھر جو اس غزوے میں ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو پھر وہ آپ نے اس کا ذکر کرنا پسند نہ فرمایا کہ کیسی کیسی آزمائشوں سے آپ گزرے تھے، اور آپ نے پھر اپنا عمل چھپا لیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔